جی آئیے میں آج آپ کو انشاءاللہ عز و جل والدین کی قدر و قیمت کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مختصر سی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک والد، ان کا ایک بچہ، والد جب بھی روزانہ گھر پہ آتا تو بیٹا ضد کرتا کہ بابا جان مجھے میلے پہ لے چلیے، بابا جان مجھے میلے پہ لے چلیے۔ والد چونکہ غریب تھا، کسان تھا اور اتنے اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اپنے بیٹے کو میلے پہ لے جاتا، لیکن ایک دن آیا کہ بیٹا ضد پر اڑ ہی گیا۔ آخری کار باپ نے مجبور ہو کر بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو میلے پہ لے گیا۔ جب بیٹا اپنے والد کے ساتھ اس میلے میں گیا، وہاں رنگ برنگے جھولے دیکھے، طرح طرح کی چیزیں دیکھی تو بچے کا دل بھی للچایا اور اپنے والد کے پیچھے پڑ گیا۔ کبھی وہ اپنے والد سے ضد کرتا ہے کہ بابا جان مجھے یہ جھولا دلائیں، کبھی اپنے والد سے ضد کرتا ہے بابا مجھے یہ چاکلیٹ دلائیں، کبھی اپنے والد سے ضد کرتا ہے بابا جان مجھے یہ آئس کریم دلائیں۔ باپ چونکہ غریب تھا، کسان تھا، میلے پہ بڑی مشکل سے لے گیا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ بیٹے کو کبھی ادھر کی بات سناتا، کبھی ادھر کی بات سناتا، اس کا دل بہلاتا، باتیں کرتا رہا، بیٹے کو گھماتا رہا۔ پھر ایک بہت بڑا جھولا جس کے چاروں طرف بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا، رش تھا، تو بیٹے نے وہاں جانے کی ضد کی۔ تو جب باپ کے ساتھ وہاں گیا تو رش اتنا تھا کہ اچانک اپنے باپ کا ہاتھ چھٹ گیا اور باپ اور بیٹا آپس میں جدا ہو گئے۔ اب بچہ چونکہ چھوٹا تھا تو اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، چیخ چیخ کر رو رہا ہے۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا، والد مل نہ پایا، والد اس کو الگ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بیٹا اتنا چیخ چیخ کر رویا وہ بچہ کہ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس کا دل بہلانے کے لیے اس کو، کسی نے کہا آؤ بیٹا میں تمہیں آئس کریم دلاؤں، آؤ بیٹا میں تمہیں چاکلیٹ دلاؤں، اچھا بیٹا آپ نہ روئیں، آئے میں آپ کو جھولا دلا دوں، اچھا بیٹا آپ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ بچہ کچھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ چند لمحے پہلے وہی بچہ اپنے والد سے ضد کر رہا تھا، کبھی جھولے کی، کبھی چاکلیٹ کی، کبھی آئس کریم کی، مگر چند لمحے بعد وہ تمام چیزیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تو یہاں بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ اگرچہ تمام لوگ اس کو چیزیں دلا رہے تھے کہ کوئی آئس کریم دلا رہا ہے، کوئی جھولا دلا رہا ہے، کوئی چاکلیٹ دلا رہا ہے، لیکن وہ تمام چیزیں اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اپنے والد کے لیے رو رہا تھا، ترس رہا تھا۔ تو یہی بات ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ آج ہم سارا دن اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ماں باپ بیچارے جنہوں نے پرورش کی، تعلیم دلوائی اور اولاد کو جوان کر دیا، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کروا دی، اپنی پوری زندگی کا اثاثہ اپنی اولادوں پہ قربان کر دیا، لیکن ماں باپ کی قدر و قیمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ہم ان کی دوائی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ وہ بیچارے پانی کے لیے آواز لگاتے رہتے ہیں، پانی پینے کے لیے ہم کتنی آوازوں کے بعد ان کا جواب دیتے ہیں، تو ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ کبھی اپنے موبائل کی نظر ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے دوستوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی بچوں کی وجہ سے طرح طرح کے اپنے عمومی کاموں کو اہمیت دیتے ہیں، ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، میرے بھائیوں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کے پاس دولت بھی آ جائے، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پھر وہ اکیلے بیٹھ کر کبھی ان چیزوں کو احساس کرتا ہے، روتا ہے،
कोने खांचों में बैठकर अकेला रोता है जब उसे माँ की कमी महसूस होती है कि माँ जिंदा थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं माँ की खिदमत नहीं कर सका, माँ की दवाई नहीं ला सका, माँ की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सका, माँ बाप को हज और उम्रा नहीं करवा सका। आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास बंगला है, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, आज मेरे पास अच्छा रहन सहन है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, आज मेरा वालिद जिंदा होता, मैं उनको इस तरह रखता, उनके लिए अलग रूम्स बनाता, उनके लिए ये करता, उनको हज उम्रा करवाता, उनके लिए ये करता। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ एक सोच बन के रह जाएगी। तो मेरे दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए, उनकी अहमियत को जानिए। ये एक ऐसी छाँव अल्लाह ने हमें दी है, जिनके माँ बाप हयात हैं वो समझ सकते हैं, और जिनके चले गए हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी छाँव है, ऐसी छाँव है कि जब ये सर से हट जाती है फिर दुनिया अपना रंग दिखाती है, फिर रिश्तेदार भी अपना रंग दिखाते हैं, बहन भाई भी अपना रंग दिखाते हैं, तमाम अजीज़ व अक़रबा भी अपना असल रंग दिखाते हैं। फिर माँ बाप की याद आती है तो वो सिर्फ सोच बनकर रह जाती है। सर तसव्वुर तो कीजिए कि जब छोटे थे तो माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और जब हमें चलना आ जाता है तो हम, जो माँ बाप हमारी आवाज़ के लिए 2 साल तक तरसते रहे कि ये बेटा मुझे पापा कहे, बाबा कहे, माँ तरसती रहे कि मुझे माँ कहे, लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं वही माँ बाप हमसे खौफ करते हैं, घर के अंदर जाकर जब चीखो पुकार करते हैं वो सहम जाते हैं, उनके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, वो खौफ तारी हो जाता है। खुदारा ऐसा ना कीजिए, खुदारा ऐसा ना कीजिए, अपनी जन्नत को जहन्नम ना बनाइए। बस इन्हीं अल्फाज के साथ किसी शायर ने कहा, खिलौने तोड़ने वालों कभी सोचा है तुमने, तुम्हारे ख्वाब होते हैं, हकीकत बाप करता है, हकीकत बाप करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अरब करीम जिनके माँ बाप हयात हैं उन्हें उम्र दराजी बिल खैर बिल ईमान अता फरमाए, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।